ایک انٹرویو کو اگر دیکھا جائے تو ہم اس کے 4 یا 5 حصے کر سکتے ہیں. سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ پری انٹرویو اسٹیٹ ہے کہ انٹرویو دینے سے پہلے آپ کے کیا حالات ہوتے ہیں، آپ کے مینٹل جو اسٹیٹ ہے وہ کیا ہے، آپ کی فزیکل اسٹیٹ جو ہے وہ کیا ہے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ انٹری ہے. انٹری باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے کہ آپ کیسے انٹرویو روم میں داخل ہوتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور بیٹھنے تک، یہ آپ کا انٹری ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اسی میں وہ آپ کو بہت سارا جج کر لیتا ہے. تیسرے نمبر پہ ہم کہیں گے کہ ایکٹیو انٹرویو، جسے ہم عام طور پہ انٹرویو کہتے ہیں، یعنی آپ کا باقاعدہ انٹرویو شروع ہو جاتا ہے. اور چوتھے نمبر پہ کنکلوژن کا مطلب یہ ہے، ویسے اس کا کوئی باقاعدہ کنکلوژن نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ہم کہیں گے کہ یہ کنکلوڈ ہوتا ہے. اور اس کو کیسے اختتام کے وقت آپ کے کیا حالات ہونے چاہیے، آپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے، اس پہ بھی بات کریں گے. ایک ایکسٹرا 5th پارٹ جو ہے وہ اور ہے، اور وہ کسی بھی مقام پہ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ کنکلوژن کے بعد ہو، لیکن میں نے یہاں پہ آپ کو جو ایک ترتیب دی ہے اس پہ اس کو آخری نمبر پہ رکھا. اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ہے ایب نارمل اسٹیٹ. اور ایب نارمل اسٹیٹ کا یہ مطلب ہے کہ آپ سے انٹرویور جو ہے وہ کچھ عجیب و غریب قسم کے سوالات یا کچھ ایسی باتیں کر سکتا ہے جو بہت آپ کے حساب سے یا عام طور پہ جو ایک جنرل پیٹرن کے حساب سے بڑے ایب نارمل کوسچنس ہو سکتے ہیں. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ ایب نارمل کوسچن جو ہے وہ اینڈ پہ ہوتے ہیں، یہ کسی بھی مقام پہ ہو سکتے ہیں. ایون یہاں تک ہو سکتا ہے کہ آپ کی انٹری ہوتی ہے اور آپ کی انٹری کا سٹارٹ ہی جو ہے وہ ایب نارمل اسٹیٹ سے ہو، یعنی کچھ اور قسم کے کوسچنس آپ کے اوپر وہ ڈالیں. بہرحال اس کو بھی ہم دیکھیں گے. تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک انٹرویو جو ہے وہ 5 حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے. انٹرویو پیٹرن کی اگر ہم بات کریں، انٹرویو پیٹرن عام طور پہ 2 یا 3 یا 4 پیٹرنز ہو سکتے ہیں. جیسے یونیورسٹی کے جو انٹرویوز ہوتے ہیں وہ ٹوٹل اکیڈیمکس پہ ہوتے ہیں، اور لیکن جو جاب اور ریکروٹمنٹ کے ہوتے ہیں اس میں بہرحال آپ کی پرسنالٹی کو خاص طور پہ دیکھا جاتا ہے. اور آپ کی جیسے ایڈمنسٹریشن کے لیے آپ جا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کی ایڈمن کوالٹیز کو بھی دیکھا جائے گا. ISSB کا جو انٹرویو ہوتا ہے یہ ٹوٹل پرسنالٹی اورینٹیڈ ہوتا ہے، اور اس پہ جو فوکس ہے، اس پہ جو ٹوٹل جو دیکھا جا رہا ہے وہ آپ کی پرسنالٹی کو دیکھا جا رہا ہے مختلف ٹولز لگا کے. بہرحال وہ آپ کی پرسنالٹی کے در پہ ہیں اور وہ اسی کو ڈسکور کرنا چاہتے ہیں. ISB انٹرویو ٹوٹل پرسنالٹی ریلیٹڈ ہوتا ہے اور آپ کی پرسنالٹی سے متعلق ہوتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اپنے بارے میں بہت کمپریہنسولی پتہ ہونا چاہیے. ایک ایک جزیات کے بارے میں ایک ایک ڈیٹیل آپ کو پتہ ہونی چاہیے. آپ کا پاسٹ، آپ کا پریزنٹ، آپ کا فیوچر، یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور اس انداز میں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہ پڑے، جس کو میں کہوں گا کہ آپ کے اندر کسی بھی قسم کے ڈاؤٹس نہیں ہونے چاہیے. آپ اگر ایبرپٹ اور ایک فوری طور پہ رسپانس دیتے ہیں اور بڑا لاجیکل رسپانس ہوتا ہے تو یہ آپ کے حق میں بہت بہتر ہوگا. اگر آپ سوچ میں پڑ گئے اور کوئی بھی ڈاؤٹ فل ایکٹیویٹی، کوئی بھی ڈاؤٹ فل جیسچر آپ نے دیا تو وہ آپ کے حق میں اچھا نہیں ہوگا. اب ہم انٹرویو کی جو 4 یا 5 اسٹیٹس میں نے بیان دی تھی ان پہ بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم آتے ہیں پری انٹرویو اسٹیٹ. اور پری انٹرویو اسٹیٹ آپ سمجھ لیں کہ جب آپ انٹرویو کے لیے ایک ویٹنگ لائن میں کھڑے ہیں یا باہر بیٹھے ہوئے انٹرویو روم سے باہر بیٹھے ہوئے، یہ اس وقت آپ کی کیا اسٹیٹ اور آپ کی مینٹل کنڈیشن کیا ہوتی ہے، یہ اس کے بارے میں بات کرے گا. دیکھیں کہ یہ بڑا نیچرل سا فینامنا ہے کہ آپ چاہے جس سٹیج پہ بھی ہوں لائف کے، چاہے بہت ارلی ایج میں آپ انٹرویو دے رہے ہیں، جیسے کیڈٹ کالج کے ایڈمیشن کے لیے ایک 8th کلاس کا بچہ بھی انٹرویو دیتا ہے، اور چاہے آپ PhD کے یا لیکچرشپ کے لیے کوئی ایک بڑی میچور ایج میں انٹرویو دے رہے ہیں، کسی بھی صورت میں ایک قدرتی سی بات ہے کہ یہ بڑا ایک سینسیشنل سا مرحلہ ہوتا ہے. آپ کے اندر کچھ ان نون فیئرز ہوتے ہیں، کچھ خوف ہوتے ہیں، انجانے خوف، اور ان کو آپ کا جو باڈی ہے، آپ کا جو برین ہے، آپ کا جو سب کانشیس ہے وہ نیچرلی طور پہ اس کو کوپ کر رہا ہوتا ہے، اس کو میٹ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. اور اس ضمن میں پھر بہت ساری معاملات بھی ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا جو ہارٹ ہے، ہارٹ بیٹ ہے، وہ پاؤنڈنگ ذرا بڑھ جاتی ہے، ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے. یہ بھی ایک نیچرل سی بات ہے. آپ کو بار بار پانی پینے کی حاجت محسوس ہوتی ہے، آپ کی یورینیشن کی حاجت فیل ہوتی ہے.
اور ایک عجیب سا خوف ہوتا ہے، کبھی کبھی جیسے کہ بلڈ پریشر لو ہو رہا ہو، اس طرح کی اسٹیٹ بھی آتی ہے، اور ایک وقت میں بہت سارے تھاٹس جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں، ایک کلیئر پکچر جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی تا وقت کہ آپ روم میں داخل نہیں ہو جاتے اپنے انٹرویو کے لیے۔ اور اس ساری کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو ایک باڈی کے اندر گلینڈولر سسٹم ہوتا ہے، گلینڈس کا جو ایک سسٹم ہوتا ہے، بیسکلی وہ بلڈ کے اندر بہت سارے سیکریشنز چھوڑ رہا ہوتا ہے، اس میں کچھ سالٹ کے سیکریشنز ہیں، کچھ شوگر کے سیکریشنز ہیں، جس کی وجہ سے یہ پھر سارے حالات ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ آپ کے جو پسینہ ہاتھوں میں آ جاتا ہے یا جسم پہ پسینہ بہت زیادہ آ جاتا ہے، یہ سب آپ کی پری انٹرویو اسٹیٹ میں آتا ہے۔ یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ یہ چونکہ ایک نیچرل چیز ہے، کوشش کریں کہ یہاں پہ اپنے آپ کو ریلیکس کریں، اپنے تھاٹس کو کوئی ایک جگہ پہ فوکس کریں، اور خاص طور پہ ایک اچھی ٹپ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک انٹرویو کا فارمیٹ ہونا چاہیے کہ جب میں داخل ہوں گا سب سے پہلے وہ میرے نام سے شروع کرے گا، اس کے بعد پھر وہ میری فیملی کے متعلق پوچھے گا، اس کے بعد وہ میری اکیڈیمکس سے، پھر میری اچیومنٹ سے۔ یہ ایک ترتیب اپنے ذہن میں آپ بنا لیں کہ یہ مجھ سے وہ اس انداز میں پوچھے گا تو میں کیا کیا ریسپانسز دوں گا۔ پھر یہ کہ جو آپ ان میرے لیکچر سے یا میرے ان ویڈیوز سے اگر آپ کو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو آپ ان کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کریں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پری انٹرویو اسٹیٹ میں بہت زیادہ ویٹ، اور ISSB میں عین ممکن ہے کہ آپ کو گھنٹوں ویٹ کرنا پڑ جائے، تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جسم کے اوپر بایولوجیکل فیکٹرز کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، اور بایولوجیکل فیکٹرز کی مراد میری یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو یورینیشن کی ضرورت ہو، آپ پرمیشن لے کے جا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو بھوک لگ جائے اور اس وقت آپ کا بلڈ پریشر لو ہو جائے، تو میں یہ کہوں گا کہ ضروری نہیں کہ وہاں پہ کوئی ایسے ارینجمنٹس ہوں کہ آپ کو یہ ساری چیزیں مہیا ہوں، لیکن آپ اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ ارینجمنٹ ضرور کر کے لے کے جائیں۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ کچھ چاکلیٹ وغیرہ لے جائیں یا بسکٹ وغیرہ ساتھ لے جائیں، اور جب محسوس ہو کہ جو ہے اس کی ضرورت ہے تو اس وقت آپ تھوڑا بہت لے سکتے ہیں، یا پانی کی بوٹل جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹریٹمنٹ انسان کو ہر طرح سے کرنی چاہیے، جہاں اور بہت سے طریقے میں فزیکل ویز آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں جیسے ڈیپ بریتھ کرنا، لمبے سانس لینا، اپنے آپ کو ریلیکس کرنا، یا ہاتھوں کو اپنی پامس کو تھوڑا سا رگڑنا، یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں۔ خاص طور پہ سردیوں میں آپ پامس کو جب رگڑیں گے تو وہ آپ کو امپروو کرے گا۔ اس کے علاوہ اسپرچل ٹریٹمنٹ میں یہ ہے کہ آپ اچھی دعائیں یاد کریں، اور وہ بھی آپ دعا بھی کر سکتے ہیں۔ ایک نیچرل سی بات ہے کہ یہ آپ کی ایج اتنی بڑی نہیں ہوتی، مطلب 17-18 ایئرز میں آپ یہ امتحان دینے جا رہے ہوتے ہیں، تو ایک میچور جو ریسپانسز اور بیہیویئرز ہوتے ہیں اس میں اور اس عمر میں فرق ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں پہ میں ضرور اسپرچل ٹریٹمنٹ کی بھی بات کروں گا، کیونکہ وہ آپ کے اندر کا جو ایک موریل ہے اس کو اپ کرتا ہے۔ آپ اچھی دعائیں جو ہیں وہ بھی یاد کر سکتے ہیں، یہ آپ کے کنسنٹریشن کو بہتر کرتی ہیں، یہ آپ کے فوکس کو اچھا کرتی ہیں، تو آپ وہ بھی ضرور یاد رکھیں۔ پری انٹرویو اسٹیٹ کی جو بہت سی باتیں ہم نے کی، ان میں نے آپ کو کچھ سلوشن بتائے۔ مزید جو سلوشنز ہیں ان کی اگر ہم بات کریں تو اس پہ آپ کا اچھا کھانا پینا، آپ کا اچھا ریسٹ کرنا، یہ ساری چیزیں بھی اس میں شامل ہیں۔ پھر ایک سیلف کانفیڈنس، یعنی اپنے اوپر بھروسہ کریں، اپنے بازو پہ اعتماد کریں، بھروسہ کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں، تو یہ بھی چیزیں آپ کا موریل اپ کرتی ہیں اور آپ کو انشاءاللہ وہاں پہ ایکسائٹیڈ رکھیں گے۔ ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو سیلف ٹاک کہتے ہیں، اور سیلف ٹاک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے بات کریں کہ میں نے یہ ضرور کر کے دکھانا ہے، میں یہ ضرور اچھا کر کے دکھاؤں گا۔ اندر ہی اندر آپ ایک طرح سے اپنے آپ کو کنفرم اور ری کنفرم کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم سیلف ٹاک کہتے ہیں، اور یہ آپ کو سیلف ایفیکیسی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ سیلف ایفیکیسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک یقین پختہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ آپ یہ کام اچھا کر کے دکھا دیں گے، تو یہ بھی آپ کریں۔ باقی دعائیں ہیں، ڈیپ بریتھ ہے، یہ چیزیں بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ ساری آپ کی پری انٹرویو اسٹیٹ کی ٹپس ہیں۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے چیپٹر کی طرف، انٹری، کہ آپ کمرے میں انٹرویو روم میں کیسے داخل ہوتے ہیں اور بیٹھنے تک، یا کہہ لیں کہ جو تیسری سٹیج ہے جس کو ہم ایکٹیو انٹرویو کہتے ہیں، وہاں تک آپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ لیکن جیسے کہتے ہیں کہ فیس از اے انڈیکس آف مائنڈ، اسی طرح میں کہہ سکتا ہوں کہ انٹری جو ہوتی ہے وہ آپ کے انٹرویو کا انڈیکس ہوتی ہے۔ جو وہ آپ کے بارے میں ازمپشن قائم کرتا ہے، اچھا یا برا، تو وہ یوں سمجھے کہ آپ 50% اس نے ڈیسائیڈ کر لیا آپ کے بارے میں۔
باقی کا جو 50% ہے آپ اسے کنفرم کرتے ہیں، آپ اسے پروو کرتے ہیں اپنی ڈسکشن کے دوران یا ایکٹیو انٹرویو کے دوران. اگر آپ اسے پروو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جو اس ایزمپشن آپ کے بارے میں بنائی ہے، میں ضرور کہوں گا کہ آپ ڈپٹی انٹرویو کو پاس کر گئے ہیں. انٹری بہت امپورٹنٹ ہے. انٹری میں سب سے پہلے آپ کی اپیرنس آتی ہے، اور یقیناً آپ کو ان تمام باتوں کا خیال کریں گے جو آپ پہلے ہو چکی، یعنی اپنی اپیرنس کو کیسے آپ بہتر کر سکتے ہیں. اس میں آپ کی کلودنگ ہے، اس میں آپ کی نیچرل بلڈ ہے، اس میں آپ کے کپڑوں کے کلرز ہیں، یہ سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے. اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کروں گا. جب آپ نیچرل اپیرنس کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو سب سے دوسرے نمبر پہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کی آواز، آپ کی ایڈیبلٹی، آپ کی کلیئرٹی. جب آپ دروازہ کھولتے ہیں، دروازہ اگر آپ بہت آہستہ آہستہ اور خوف کے انداز میں کھولیں گے تو وہ وہیں پہ آپ کو مارک کر لے گا کہ یہ کیا صورتحال ہے. اس کے مقابلے میں آپ بالکل اپ رائٹ ہو کے ایکٹیو انداز میں اور بڑے ایک سینسیبل وے میں دروازہ اچھا کھولیں گے، اور دروازہ کھولتے ہی اس کے چہرے کے اوپر نظر ڈالیں، اور اس کے بعد اچھی آواز کے ساتھ اس کو سلام کریں. اور سلام کرنے کے بعد میں آئی کم ان سر یا اس طرح کا کوئی بھی جو جملہ ہو سکتا ہے اچھے انداز میں وہ بولیں. جیسے ہی آپ یہ کہتے ہیں وہ یقیناً آپ کو اندر بلائے گا، اور آپ چل کے کرسی جہاں پہ آپ نے بیٹھنا ہے وہاں پہ آپ پہنچ جائیں گے. کوشش کریں کہ کرسی جو ہے وہ آپ کے رائٹ ہینڈ پہ موجود ہو جب آپ وہاں جا کے کھڑے ہوں. وہاں پہ اپ رائٹ ہو کے کھڑے ہونا ہے، اور اپ رائٹ کا مطلب ہے کہ سینہ تان کے بڑے اچھے انداز میں ایسے جھکے یا ایک ریکویسٹنگ وے میں اگر آپ اندر جاتے ہیں یا سر نیچے ڈال کے آپ انٹری دیتے ہیں تو یہ سارے نیگیٹو چیزیں ہیں، اس کا آپ کو بہت نقصان ہوگا. بڑے اچھے انداز میں اور نبے تلے انداز میں آپ کرسی تک پہنچیں. تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے بیچ میں، وہ آپ کی چال کو بھی دیکھ سکتا ہے، وہ آپ کے فل پوسچر کو دیکھ سکتا ہے. جب آپ وہاں پہ جا کے کھڑے ہو گئے تو یہاں پہ آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ایک آڈ کوسچن یہیں پہ داغ دے، ایک آڈ کوسچن یہیں پہ کر دے آپ کے ساتھ، یا کوئی بھی ایسی آپ سے جو ہے ڈیمانڈ کر دے. لیکن عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا. یہ بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں کہ وہ کچھ عجیب و غریب بات کرے، لیکن آپ ذہنی طور پہ آپ کو تیار ہونا چاہیے. جب آپ وہاں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کو خود ہی بیٹھنے کے لیے کہے گا، اور آپ کرسی کو ہلائے بغیر، بالکل اس کو کوئی موومنٹ نہیں دینی، آپ نے کرسی پہ بیٹھنا ہے اور ساتھ ہی اس کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے. اگر وہ ہاتھ آگے کرتا ہے سلام کرنے کے لیے تو پھر آپ ہاتھ ضرور ملائیں، ادروائز خود سے ہاتھ آگے آپ نہیں کریں گے. جب کرسی پہ آپ بیٹھنے لگتے ہیں تو کوشش کریں کہ جو آپ کی کروڈ بیک بون ہے، بیک بون کا ایک حصہ آپ کا کروڈ ہوتا ہے، کوشش کریں کہ یہ حصہ جو کروڈ حصہ ہے یہ کرسی کی بیک کے ساتھ ہلکا سا ٹچ کریں. لیکن آپ اپ رائٹ وے میں بیٹھیں، یعنی جھکے ہوئے انداز میں نہ بیٹھیں بلکہ ایک الرٹ وے میں بیٹھیں، اور دونوں ہاتھ اپنے ٹانگوں کے اوپر رکھ لیں اور زیادہ موومنٹس بالکل نہ کریں. ایک طرح سے اب آپ تیار ہو گئے ہیں انٹرویو کے لیے، اور جس کو ہم ایکٹیو انٹرویو کہتے ہیں. انٹری میں جو چیزیں ضروری ہیں یا کہہ لیں کہ وہ باتیں جن کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے، اس میں ایک تو آپ کا اپ رائٹ ہونا، اپنے پوسچر کو بالکل سیدھا رکھنا، اپنی آواز کو کلیئر اور ایک اچھے انداز میں وہ سنائی دے جائے. پھر آپ کے جو فیس ہے وہ کول اسمائلی ہونا چاہیے، لائٹ سا اسمائل اس پہ ضرور ہونا چاہیے. شائنس بالکل نہیں ہونی چاہیے، سر بالکل جھکا کے انٹر نہیں ہونا چاہیے. فیس جو ہے وہ آپ کا فرسٹریٹڈ محسوس نہ ہو بلکہ بڑا کول اور بڑا پرسکون چہرہ محسوس ہو. اور کوئی بھی عجیب و غریب باڈی لینگویج جو ہے، کوئی عجیب و غریب حرکت یا کوئی بھی بات یا کپ کپاہٹ یا اس طرح کی کوئی بھی چیز بالکل نہیں ہونی چاہیے. اور اچھے انداز میں ایک دفعہ آپ سلام کریں، اور سلام کرنے کے بعد آپ پرمیشن دیکھیں، اور اس کے بعد آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں. کرسی پہ بیٹھنے کے بعد جو آپ کا سب سے پہلا کام ہوگا، ایک تو آپ نے کرسی پہ ہلنا جلنا نہیں ہے. اگر آپ زیادہ ہلے جلیں گے یہ آپ کی بے چینی جو ہے، یہ اندر کی بے چینی ہے، اور یہ ایک طرح سے آپ کے ٹینس اسٹیٹ آف مائنڈ کی نشانی ہے. چنانچہ آپ نے زیادہ ہلنا نہیں ہے. ایک دفعہ آپ نے آپ کو اچھے انداز میں بٹھا لیں کرسی کے اندر، اور اس کے بعد پھر آپ کا اگلا جو کام ہے کہ آپ تاکہ تیار ہو جائیں انٹرویو کے لیے، وہ اگلا کام جو ہے وہ آپ کا آئی کانٹیکٹ مینجمنٹ ہے. یعنی آپ نے آنکھیں جو ہے وہ انٹرویوز کے ساتھ ملانی ہے. یہاں تک آپ کا دوسرا چیپٹر یعنی انٹری آپ کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اب ہم آتے ہیں تیسرے سٹیج پہ جس کو ہم ایکٹیو انٹرویو کہتے ہیں.
ایکٹیو انٹرویو وہی ہے جسے ہم انٹرویو کہتے ہیں، یعنی آپ کا چونکہ پرسنالٹی اورینٹڈ انٹرویو ہوتا ہے تو آپ اپنے بارے میں سب کچھ جانیں، اس کے بعد اسلامک ہسٹری کے اوپر آپ کی اچھی دسترس ہونی چاہیے، پاکستان کی جو تحریک پاکستان کے سوالات ہیں، واقعات ہیں، وہ ایک اچھا آئیڈیا ان کا ہونا چاہیے۔ اس وقت پاکستان میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو کیا کر رہے ہیں، وہ کن کن عہدوں پہ ہیں، کہاں پہ موجود ہیں، ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جن ممالک کے ساتھ ہمارا انٹریکشن زیادہ ہے جیسے چائنا ہے اور افغانستان ہے، سعودی عرب ہے، اور بہت سارے 8-10 ممالک ہیں، ان کی بہت اچھی نالج آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ دنیا کے اس وقت جتنے بھی ہاٹ ایشوز ہیں، اور پاکستان کے اس وقت جو ہاٹ ایشوز چل رہے ہیں یا انڈیا کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں، وہ آپ کے اچھی معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اور صرف معلومات ہی نہیں ہونی چاہیے، آپ کی جو جنرل اپنی اوپینین ہونی چاہیے، وہ بھی ایک اچھے ایک میچور انداز میں وہ اوپینین بھی آپ کے ساتھ موجود ہو۔ کوئک میتھس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے تو یہ سارا نیچرل کہ آپ کا برین کیسے رسپانس کرتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو اس کی پریکٹس کر کے جانا چاہیے۔ کوئک میتھس کے بہت سے سوال آپ کو مل جائیں گے آس پاس سے، وہ آپ ضرور دیکھیں۔ انٹرویو میں آپ نے ایک بات کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے کہ کسی بھی جگہ پہ آپ ڈاؤٹ فل نہ ہوں۔ آپ کو جو سوال بھی آپ کی طرف آئے، آپ اس کا ایبرپٹ اور فوری جواب دیں، اور ایسا کہ اس میں کوئی بھی ڈاؤٹ فیل نہ ہو۔ جہاں آپ سوچ میں پڑ گئے اور ڈاؤٹ کا کوئی بھی جسچر آپ نے دیا تو وہاں پہ بہت نیگیٹو مارک ہوگا۔ آپ کی یہاں پہ جو صلاحیت ہے، وہ انسپائرنگ صلاحیت جو ہے وہ یہ ہوگی کہ آپ فوری طور پہ جواب دیں اور بڑا کڑک جواب دیں کہ اس کے بعد اس کو مزید ایکسپلینیشن کی ضرورت نہ ہے۔ آپ کا سارا بیک گراؤنڈ اس کے پاس ہے، ساری معلومات آپ سے متعلق، اس کے کوئی بھی چیز چھپانے کی کوشش نہ کریں۔ جتنا آپ اسٹریٹ فارورڈ رہیں گے اتنا آپ کا فائدہ ہے، جتنا آپ نیچرل رہیں گے اتنا آپ کا فائدہ ہے۔ اور باقی سوال غلط ہو جائیں کوئی بات نہیں، اس میں پرسنالٹی غلط نہیں ہونی چاہیے۔ سوال جو ہیں وہ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، ایک معلومات ابھی آپ کو نہیں ہے تو کل وہ معلومات آپ کے پاس آ جائے گی، اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کس انداز میں اس کو ہینڈل کرتے ہیں، آپ کو اگر نہیں بھی آتا تو آپ کس اچھے انداز میں اس کو ہینڈل کرتے ہیں، یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو کوشش کریں، دنیا میں تمام معلومات کسی کو بھی نہیں آتی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک گلٹ اپنے اندر ڈیولپ کریں۔ بیسکلی یہ بھی ایک ٹول میں آتا ہے کہ وہ آپ کے اندر ایک گلٹ پہلے پیدا کرے اور پھر آپ کا بیہیویئر جو ہے وہ اسیس کرے۔ تو آپ اپنے اندر گلٹ فیل نہ کریں، سوال اگر کوئی نہیں آتا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، انشاءاللہ آپ نیکسٹ جو ہے بہت اچھا پرفارم کر دیں گے۔ لیکن یہاں پہ آپ کی جو سچویشن ہینڈلنگ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ ایسے ایسے سوالات کر سکتا ہے کہ جس کا کوئی سلوشن نہ ہو۔ وہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ آپ جنگل میں ڈاکوؤں کے گھیرے میں آ گئے ہیں، ان کے پاس پسٹلز ہیں، اب آپ ایسے سوچ کے دیکھیں آپ کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال آپ نے اس سچویشن کو سنبھالنا ہے اور کوئی نہ کوئی ایک کامن سینس کے حوالے سے اچھا وے آؤٹ اس کو پیش کرنا۔ ایکٹیو انٹرویو میں آپ ان تمام چیپٹرز کو جانتے ہیں کہ جن پہ وہ آپ سے سوال کرے گا۔ تو جنرل نالج اتنا امپورٹنٹ میں نہیں کہوں گا جتنا کہ امپورٹنٹ آپ کا کوئک ریسپانس اور ٹھیک ریسپانس ہے، اور وہ چیپٹر جو ہے آپ کا کوئک میتھس میں بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا آڈ کوسچنس میں ہو سکتا ہے، وہ سچویشن ٹیکلنگ میں ہو سکتا ہے، اور یہاں تک بھی کہ وہ آپ کو ٹانٹ کرنا شروع کر دے، وہ ڈانٹنا شروع کر دے، وہ تانے دینا شروع کر دے، اور دیکھے کہ آپ جو ہے ایسی سچویشن میں کیسے ٹیکلنگ کرتے ہیں۔ تو مین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی مشکل سچویشن کو کیسے فیس کرتے ہیں اور کتنا اچھا فیس کرتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کو ایک سوال نہیں بھی آتا تو آپ کس اچھے انداز میں اس کو ٹیکل کر کے اور نہ کرتے ہیں یا اس کو بتاتے ہیں کہ مجھے یہ سوال نہیں آتا۔ میں یہاں پہ فریکوینٹلی سوری کا لفظ یوز نہیں کرنے دوں گا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ بار بار سوری کہیں، لیکن آپ ایک بڑے اسٹریٹ وے میں کہہ سکتے ہیں، کچھ سوچنے کے بعد، ایک سلوشن کو سوچنے کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر سوری مجھے اس کا جواب نہیں آتا۔ لیکن بار بار سوری کہنا یا ہر سوال کے اوپر سوری کہنا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کی پریپریشن جو ہے وہ بھی اچھی ہونی چاہیے۔ گلٹ اس وقت ڈیولپ ہوگی آپ کے اندر جب آپ کی اچھی پریپریشن نہیں ہوگی۔ اس کے سلوشن میں پھر میں یہ کہوں گا کہ وہ چونکہ بہت مشکل کوسچنز ڈالے گا اور ٹیسٹ دے کے آپ چاہے جتنی بھی تیاری کر کے چلے جائیں تو آپ کو اس کے باوجود کچھ سوال ایسے ملیں گے کہ جو آپ نے پہلے نہیں دیکھے ہوں گے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس وقت سوائے اس کے کہ آپ کا اپنا برین کام کرے، آپ کا اپنا کامن سینس کچھ کر کے دکھائے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس کا حل نہیں ہے۔ اور یہ ہر کینڈیڈیٹ کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔
چند سوال ضرور ایسے ہو سکتے ہیں کہ وہی آ جائیں جو آپ نے ڈسکس پہلے کیے ہوں، لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے کہ معمولی سا ایک سوال میں ٹوسٹ دے دیا جائے تو اس کی ہیئت، اس کا فارمیٹ ٹوٹل چینج ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کے لیے اس کا جواب اگر آپ نے مصنوعی انداز میں ایک اسٹیریوٹائپ جواب ڈھونڈے ہوئے تو پھر وہاں پہ آپ کو مشکل پیش آئے گی۔ تو بہتر یہی ہے کہ اس میں سب سے اچھا فارمولہ اسٹریٹ فارورڈنیس کا ہے کہ آپ بالکل اسٹریٹ رہیں، جو چیز آتی ہے اس کو جواب دیں، جو چیز نہیں آتی کوشش کریں، اور کوشش کرنے کے باوجود اگر نہیں آتی تو اس کو کہہ دیں کہ اس کا جواب مجھے نہیں آتا۔ لیکن یہاں پہ باڈی لینگویج کا ڈیولپ کر جانا وہ ایک نقصان دہ چیز ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ ایک چیٹ کرنے کے چکر میں جب ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی لینگویج ڈیولپ ہوتی ہے۔ آپ چیٹ کا بالکل نہ سوچیں، جو آتا ہے وہ بول دیں، جو نہیں آتا اس کو رہنے دیں۔ آپ کی باڈی لینگویج ڈیولپ نہیں ہوگی، نیگیٹو باڈی لینگویج ڈیولپ نہیں ہوگی، پازیٹیو تو ہونی چاہیے۔ ہم آتے ہیں چوتھی سٹیج کی طرف اور آخری سٹیج کی طرف، جسے ہم کنکلوژن کہتے ہیں۔ کنکلوژن، اس کا کوئی باقاعدہ کنکلوژن نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب 15 سے 20 منٹ جب گزر جاتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی انٹرویو شاید ختم ہونے والا ہے۔ ادروائز ڈپٹی بھی کسی بھی حساب سے وہ کوئی ایسی باڈی لینگویج نہیں دکھاتا کہ آپ کہیں کہ ابھی جو ہے انٹرویو ختم ہو رہا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک دم سے وہ یہ کہہ دے کہ جنٹلمین اوکے سب کچھ ہو گیا اور ابھی آپ جا سکتے ہیں، لیکن ادروائز کوئی ایسا جو ہے ایسا جیسچر اس کی طرف سے نہیں ہوتا کہ آپ یہ سمجھیں کہ ابھی ختم ہونے لگا۔ آخری 1-2 جملے ممکن ہے آپ کو بتا دیں کہ ابھی انٹرویو ختم ہو رہا ہے، ادروائز 15 سے 20 منٹ کا جو ٹائم ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ابھی انٹرویو جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ آپ نے فل ٹائم ویل کمپوزڈ رہنا۔ آپ انٹری سے لے کے اور کنکلوژن تک آپ نے 2 سٹیٹس جو ہیں وہ مینٹین رکھنی ہیں، اور ان 2 سٹیٹس میں ایک میں یہ کہوں گا کہ آپ اندر سے بڑے مضبوط رہیں، جس کو میں ویل کمپوزڈ کہتا ہوں۔ دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ویل ایکسائٹڈ رہیں، یعنی آپ کی باڈی لینگویج یہ بتائے کہ آپ ایکسائٹڈ ہیں اور آپ جو ہے آپ کے اندر اچھا پیشن ہے، آپ کا موریل جو ہے وہ آخری ورڈ تک جو ہے وہ بڑا ہائی رہا ہے۔ اور عام طور پہ دیکھا یہ گیا کہ جب وہ اینڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ایک نیچے چلا جاتا ہے، اس کی آواز کی آڈیبلٹی بھی کم ہو جاتی ہے، اس کا موریل بھی نیچے ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ اس وقت جب اس کا وہ اندر سے یہ سوچ آتا ہے کہ اس کا انٹرویو اچھا نہیں ہوا تو وہ موریل وائز تھوڑا سا ڈاؤن ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس کو آخری جملے تک جو ہے اپنی کلیئرٹی رکھنی چاہیے، اپنی آڈیبلٹی اچھی رکھنی چاہیے، اور اپنا آپٹمزم جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہیے۔ اور آپ کو یہ میں بتا دوں کہ جب انٹرویو کا ویسے تو ٹائم 15 سے 20 منٹ ہے، لیکن جتنے ڈاؤٹس آپ پیش کریں گے تو انٹرویو اتنا ہی طویل ہو سکتا ہے۔ انٹرویو کی لینتھ جو ہے وہ بڑھتی ہی اس وقت ہے جب تک اس کی ڈاؤٹس کلیئر نہیں ہوتے۔ ایک چونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ڈپٹی کا انٹرویو ایک مشکل کام ہے، اس کا یہ بڑا اسکل اس کے لیے درکار ہوتا ہے، کیونکہ 15 سے 20 منٹ میں اس نے سب کچھ آپ کی پرسنالٹی کا یہاں پہ کیلکولیٹ کرنا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جلدی جلدی میں بہت سارے ڈاؤٹس آپ کے اندر چھوڑ دیں؟ تو اس میں پھر آپ کا بھی کنٹریبیوشن بنتا ہے کہ آپ ایسی بات ہی نہ کریں کہ کچھ ڈاؤٹس کریٹ ہوں۔ آپ جو جواب بھی دیں، جو ریسپانس بھی دیں، وہ ایسا ہو کہ بڑا کلیئر ہو، اور اسٹریٹ فارورڈنیس جو ہے وہ اس کا ایک اچھا حل ہے۔ جتنا آپ ڈاؤٹ فل بات کریں گے انٹرویو آپ کا اتنا ہی طویل ہو سکتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ایک ڈپٹی جو ہے آپ کو اس وقت تک بالکل نہیں چھوڑے گا جب تک وہ اپنا ایک ڈاؤٹ جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ کلیئر نہ کر لیں۔ تو کوشش کریں کہ جو ہے کسی قسم کا ڈاؤٹ پیدا نہ ہو۔ آپ پھر میں کہوں گا اپنے آپ کو آخری وقت تک اپ رائٹ رکھیں، اپنے کسی بھی طرح کی گلٹ ڈیولپ نہ کریں۔ اگر سوالات غلط ہو گئے ہیں تو بیسکلی وہ آپ کی پرسنالٹی کو دیکھ رہا ہے، آپ اطمینان رکھیں۔ اگر آپ کی پرسنالٹی کے جیسچر جو ہیں وہ پازیٹیو ہیں تو آپ اطمینان رکھیں کہ کسی ملک کے کیپٹل کے نہ آنے سے، یا کسی ملک کی کرنسی کا پتہ نہ ہونے سے، یا ایون کسی میتھمیٹکس کے سوال کے حل نہ ہونے سے آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ جو ہے آپ کی پرسنالٹی بہرحال ایک اچھا رسپانس وہاں پہ دے رہی ہو۔ اگر یہ سارا کچھ آپ کر کے یہاں سے اٹھتے ہیں تو پھر یقین رکھیں کہ آپ نے بہت اچھا پرفارم کیا۔ اب ہم آتے ہیں آڈ اسٹیٹ پہ، جس کو میں آڈ کوسچنس کہوں گا یا ایب نارمل اسٹیٹ کہوں گا، کہ یہ وہ اسٹیٹ ہے، یہ کنکلوژن کے بعد نہیں ہے۔ پھر میں کہوں گا یہ کسی بھی جگہ پہ وہ آپ کے ساتھ ایسے کوسچنز یا آڈ کوسچنز ڈال سکتا ہے کہ جو آپ کو بہت پریشان کرتے، جیسے کہ آپ اس میں سنا بھی ہوگا کہ بعض دفعہ وہ کہتا ہے
کہ یہ شیشے کا گلاس اٹھائیں اور دیوار پہ دے ماریں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے بہت سارے، یا سیکس سے ریلیٹڈ بہت سے کویشچن ایسے ہو سکتے ہیں، اور بہت سے ایسے چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو بڑی آپ کے حساب سے آپ ایکسپیکٹ نہ کر رہے ہوں لیکن وہ آپ کو دے سکتا ہے۔ پھر سچویشن ہینڈلنگ میں وہ بہت سارے کویشچنز آپ کو ایسے دے گا کہ جو آپ کو بہت کنفیوز کریں گے، لیکن ساری بات یہ ہے کہ آپ اگر اندر سے ویل سیلف مینٹینڈ ہیں، سیلف مینجڈ ہیں، اور کسی قسم کے ڈاؤٹ آپ کے پاس نہیں ہے، تو پھر آپ فوری طور پہ جواب اور درست جواب دے سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یقیناً آپ بہت سارے شبہ و شبہات میں مبتلا ہوں گے، اور یہاں پہ یقیناً پھر آپ گلٹ میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں کہ یہ کام بڑا ایک ٹیکنیکل ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں کہ دو باتیں جب آپ ڈپٹی انٹرویو کے لیے اندر داخل ہوتے ہیں تو دو باتیں جب ہو رہی ہوتی ہیں تو اس وقت آپ کا جتنا پریویس پریپریشن ہے وہ سب ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ دو باتیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ جب آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ اور یہ انسٹرکشن میں شامل ہے اور یہ ضروری بھی ہے کہ آپ آئی کانٹیکٹ مینٹین کریں۔ جب آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں تو اس وقت آپ کا جتنا بھی سب کانشیس میں مٹیریل جو آپ پہلے تیار کر کے آئے ہیں تو آپ کو اس کا ہوش نہیں رہتا۔ اس پہ دوسرے نمبر پہ وہ کیا کرتا ہے، وہ آپ کا وہ جو مینٹل فریم جو آپ پریویسلی ڈیولپ کر کے آئے اس کو بریک کرنے کے لیے وہ جان بوجھ کے ایسی باتیں کرتا ہے کہ جتنی بھی آپ کی پریپریشن ہے وہ ساری ایک طرح سے وائپ ہو جاتی۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر گزرنے کے بعد پھر وہ جب آپ پہ سچویشن ہینڈلنگ کے لیے کویشچن ڈالتا ہے تو آپ پھر سوائے اس کے کہ آپ کا اپنا برین کچھ کرے اور کوئی دوسری آپ کے لیے مددگار یا دوسری کوئی چیز ایسی نہیں ہو سکتی کہ جو آپ کی وہاں پہ ہیلپ کرے۔ تو اسی لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ نیچرلی اپنے آپ کو ایسا گروم کریں کہ یہ کوالٹی، یہ فیچر آپ کے اندر نیچرلی پیدا ہو جائیں، اور پھر جب وہ آپ سے اس طرح کی سچویشن ہینڈلنگ کریں تو آپ جو ہے اس کا اچھا اور کامن سینس اور لاجک بیسڈ آنسر جو ہے وہ دے سکیں۔ اس ویڈیو میں بھی لاسٹ میں میں سچویشن ہینڈلنگ سے ریلیٹڈ 15-20 کویشچنس ڈال رہا ہوں، آپ ذرا ان کویشچنس کو دیکھیں گے، انشاءاللہ وہ آپ کا کانسیپٹ اچھا کریں گے۔ اور کچھ مشکل کویشچنس ہیں، آپ ذرا ان کا پہلے خود سے جواب دینے کی کوشش کریں، اس کے بعد سوچیں اور پھر دیکھیں کہ اسٹریٹ فارورڈلی ان چیزوں کا کیا جواب بنتا ہے۔ آپ چاہیں تو کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور ای میل کے تھرو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میں بھی آپ کو یہاں پہ گائیڈ کر دوں گا۔ اس ساری سچویشن کریٹ کرنے کا مقصد جو ہے وہ آپ کی اوریجنل پرسنالٹی حاصل کرنا، اور وہ اوریجنل پرسنالٹی حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ یہ آپ پریکٹیکلی جانے سے پہلے ایک ریئل ٹائم پریکٹس کر کے بھی دیکھ لیں کہ جب آپ آئی کانٹیکٹ میں اسٹیئر کرتے ہیں کسی کی آنکھوں میں اور جب وہ آپ سے کوشچن کرتا ہے تو یہ دو ایک ایسی چیزیں ہیں، یہ دو ٹولز ایسی چیزیں ہیں کہ وہ آپ کا جو پچھلا دھیان ہے، جو آپ کی پچھلی میموری ہے، اس کو بالکل انٹرفیئر نہیں کرنے دیتے، اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ آپ کے جو بھی رویے ہوں گے وہ بالکل جینون ہوں گے، اور آپ پھر جو کچھ کریں گے وہ ایکچوئل اپنی اوریجنل پرسنالٹی کے تحت کریں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ ایک دوسرے سے پوچھ پاچھ کے جو ہم آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کا بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ خود اپنے آپ کو گروم کریں، بہتر کریں، اور انشاءاللہ یہی چیز آپ کے کام آئے گی۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آڈ کویشچنس کا کوئی سلیبس نہیں ہے، کوئی اس پہ لمٹ نہیں ہے۔ ڈپٹی موقع پہ ہی کوئی کویشچن بھی کر سکتا ہے، اس کے پاس بہت سارے کویشچنز ویسے بھی بینک میں ہوتے ہیں، تو آپ یہ مطلب ایک دوسرے سے پوچھ کے چاہے جتنے بھی کویشچن چلے جائیں، وہاں پہ یقیناً جب وہ نئی سچویشن آپ کو دے گا تو وہ بالکل ریزمبل نہیں کر رہی ہوگی پچھلی کویشچنس کے ساتھ، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ پھر وہاں پہ خالی ہاتھ کھڑے ہوں گے۔ اگر آپ کی پرسنالٹی وائز تیاری نہیں ہے تو پھر وہاں پہ آپ فرسٹریٹ ہوں گے اور یقیناً وہاں پہ نیگیٹو باڈی لینگویج ڈیولپ کریں گے، جس کا کہ آپ کو پھر نقصان ہوگا۔ اگلی 2 سلائیڈیں جو ہیں وہ آڈ کویشچنس پہ مشتمل ہیں، ضرور ان کو دیکھیں، آپ فیڈ بیک بھی دیں۔